بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ احسان ہی ہمارا قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کا منہج اور طریقہ اسلاف اکابرین یعنی اصحاب رسول، تابعین و اتباع تابعین، ائمہ دین، محدثین و مفسرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہی منہج ہے۔ ہم قرآن مجید، فرقان حمید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور نصوص شرعیہ کو ان اسلاف اور اکابرین کی تحقیقات کی روشنی میں سمجھتے اور سمجھاتے ہیں، اور کبھی بھی نصوص شرعیہ کی تفہیم کے لیے، سمجھ کے لیے ہم اپنی عقل و دانش پر انحصار نہیں کرتے، کبھی بھی اپنی دانش و بینش پر ہم نے اکتفا نہیں کیا۔ جو لوگ اسلاف کو چھوڑ کر اکابرین کی تحقیقات کو پس پشت ڈال کر محض اپنی عقل و خرد اور دانش و بینش پر اکتفا کرتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ لوگ بھٹک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو معاذ اللہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتے ہیں اور ارتداد کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں اور مرتد ہو جاتے ہیں۔ بچت اسی کے اندر ہے، حفاظت اسی کے اندر ہے، فلاح و فوز اور کامیابی اسی کے اندر ہے کہ نصوص شرعیہ کو اپنی عقل و خرد کی بنیاد پر نہ سمجھا جائے، بلکہ چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ، اہم سے اہم اور غیر اہم سے غیر اہم ترین مسئلہ بھی اپنے بزرگوں کی تحقیقات کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح زمانہ بدل رہا ہے، فتنوں کی کثرت ہو رہی ہے، تو وہیں پر فتنہ باز اور فتنہ گر لوگ اپنی عقل پر انحصار کرتے ہوئے اور اپنی سمجھ بوجھ اور اپنے فہم پر اور اپنی دانش اور لیاقت پر انحصار اور اکتفا کرتے ہوئے قرآن مجید، فرقان حمید کو سمجھ رہے ہیں اور بازو لہرا لہرا کر سمجھانے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ یا تو گمراہ ہوتے ہیں یا پھر نصوص شرعیہ کو اپنی طرف سے جب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی تعبیرات اور تشریحات کرتے ہیں تو خود گمراہ ہو جاتے ہیں اور اوروں کو بھی گمراہ کرنے کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا مرزا یعنی قادیانی، مرزا غلام محمد قادیانی اس وقت بہکا، گمراہ ہوا، بلکہ مرتد ہو گیا جب اس نے نصوص شرعیہ کو، قرآن و سنت کو اپنے فہم کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی، اور اس نے اپنی عقل اور اپنی لیاقت پر اکتفا کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ گمراہی سے سفر شروع ہوا، ارتداد پر وہ سفر 1908 کے اندر پخانے کرتے ہوئے اس کا اختتام ہوا۔ اب اسی روش پر چھوٹا مرزا یعنی جہلم کا مرزا، انجینئر مرزا محمد علی جہلمی، اسی روش پر اور اسی ڈھب پر چل رہے ہیں اور قرآن و سنت کو اور نصوص شرعیہ کو اپنی عقل پر پرکھنے اور اپنی عقل سے محض اپنی عقل سے سمجھنے کا دعویٰ کرتے، بلکہ ان دونوں مرزوں اور مرزیوں کے نزدیک وہی قرآن کی منشا ہے جو آپ کو سمجھ آ جائے، آپ کو جو معنی سمجھ آئے، ان کی تعلیمات کے مطابق آپ اس کو متعین کر لیں۔ آپ کو بابوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو محدثین، اولیاء اور اکابرین کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں
کہ اس دور کے اندر یعنی 15ویں صدی میں 14 صدیاں گزرنے کے بعد ان کو قرآن مجید فرقان حمید صحیح سمجھ میں آیا اور یہ اس کی تہہ تک پہنچے اور قرآن مجید فرقان حمید کے حقیقی معنی کو انہوں نے تلاش کیا، جبکہ صحابہ رسول کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلانے کی کوشش کی گئی، اور جو ان کی عزت، ان کی تکریم اور ان کا احترام اہل ایمان کے دلوں پر غالب ہے، اسے معاذ اللہ شکوک و شبہات کے اندر ڈال دیا اور ان کی تعظیم و توقیر ذہن سے محو کرنے کی کوشش، ناکام کوشش کی گئی، جس طرح کہ 2019 اکتوبر 2019 کے اندر مرزا محمد علی جہلمی انجینئر صاحب قرآنی لیکچر ریکارڈ کرواتے ہوئے پہلے لیکچر اور پارٹ نمبر 1 میں تقریباً 4 منٹ 7 سیکنڈ پر وہ ایک دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس لیکچر کے اندر جو قرآن مجید فرقان حمید کا انٹروڈکشن کروایا جائے گا، وہ مسائل بیان کیے جائیں گے جو مسلمانوں کے اجماعی مسائل ہیں، جن کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب مرزا صاحب اپنے گمان اور اپنے زوم کے مطابق اجماعی مسائل کو بیان کرتے ہوئے اپنی گفتگو کے اندر تقریباً آگے چل کر وہ بیان کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو شاید یہ آیت سمجھ نہ آئی ہو، اس وقت ایمان بالغیب ہی ہو، جیسے سورہ ہجر آیت نمبر 9، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ مرزا صاحب کہتے ہیں شاید یہ آیت مبارکہ ان کو سمجھ نہ آئی ہو، صحابہ کو۔ کیوں؟ آگے وجہ بیان کرتے ہیں، ان کے لیے تو یہ تھیوری تھی، اور لیکن ہمارے لیے یہ پریکٹیکل ہے۔ ہم 1500 سال سے تاریخ کو دیکھتے آ رہے ہیں، اور بڑے بڑے ہنگامے ہوئے، بڑے بڑے حادثے ہوئے، بڑے بڑے واقعات ہوئے، مگر قرآن مجید فرقان حمید تبدیل نہیں ہوا۔ تو اس آیت پر مرزا صاحب کے گمان کے مطابق معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کو شاید اس آیت مبارکہ کی صحیح سمجھ نہ آئی ہو، وہ اس کے معنی و مفہوم تک نہ پہنچے ہو، بس ایمان بالغیب ہو، ایمان لے آئے ہوں، شاید، وہ بھی شاید کا لفظ ہے، شاید وہ ان کا ایمان بالغیب ہی ہو، اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہ ہو۔ یہ بھی آپ کی مہربانی کہ وہاں پر ایمان بالغیب انہوں نے ثابت کر دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور بھائی صحابہ کرام علیہم رضوان ہی تو ہیں کہ جنہوں نے پورے عزم کے ساتھ، پورے جزم کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، بلکہ پورے ایمان کے ساتھ، جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو بھی بیان کیا اور قرآن مجید کے معانی کو بھی بیان کیا اور قرآن کے اسرار و رموز اور مفاہیم کو بھی بیان کیا، جس کی روشنی میں بعد میں آنے والے اکابرین اور اسلاف قرآن و سنت کی تعبیرات اور تشریحات کرتے رہے۔ یہ ظالم کا بچہ کہتا ہے کہ شاید ان کا بس ایمان بالغیب ہی ہو اور انہیں اس آیت کی مکمل تفہیم حاصل نہ ہوئی ہو، وہ اس آیت کو صحیح معنوں میں سمجھے نہ ہوں، بس ان کا ایمان بالغیب ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یاد رکھیے میرے دوستو، وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں جو اسلاف، اکابرین اور اپنے بزرگوں کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور قرآن و سنت اور نصوص شرعیہ کو سمجھتے ہوئے اپنے ان اکابرین پر اعتماد نہیں کرتے، اپنے اسلاف پر اعتماد نہیں کرتے۔ اعتماد کرتے ہیں تو اپنی عقل پر، اپنی لیاقت پر، اپنے فہم پر، اپنی سمجھ بوجھ پر اور حالات و واقعات پر اور حوادثات پر۔ وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور ہو گئے۔ ان میں جوید احمد غامدی لے لیجئے، بڑا مرزا لے لیجئے، چھوٹا مرزا لے لیجئے،
اور اس طرح نہ جانے کتنے لوگ آئے روز ہم دیکھتے اور سنتے ہیں کہ قرآن و سنت کی منمانی اور منچاہی تفاسیر لوگ کر رہے ہیں، اور ان کو یہ ٹیکا لگایا جا رہا ہے کہ تم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھو، جو تمہیں سمجھ میں آ جائے وہی قرآن کا منشا ہے۔ آپ بھی قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں سمجھیے، ضرور ترجمہ پڑھیے، ضرور ترجمے سے مدد لیجئے، مگر ترجمہ بھی پڑھیے تو اکابرین، اسلاف، علماء، اولیاء، صلحاء کی تحقیقات کی روشنی میں پڑھیے، ان کی محبت اور عقیدت اور ادب کے جو روانی ہے اور جو ٹھنڈی چھاؤں ہے، اس ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر اور اکابرین اور بڑوں کی اور بزرگوں کی اینک لگا کر، چشمہ لگا کر قرآن کو پڑھیے اور سمجھیے، ترجمہ سمجھیے، تو آپ کو اسلام سمجھ میں آئے گا۔ اگر آپ نے اکابرین کو سکپ کر دیا، چھوڑ دیا، تو گمراہی ہے، بدعقیدگی ہے، اور اللہ نہ کرے کہ وہ گمراہی اور بدعقیدگی انسان کو دائرہ اسلام سے ہی خارج کر دے۔ ہمارے اکابرین کیا فرماتے ہیں اس حوالہ سے؟ بڑی خاص بات ہے۔ سیدنا حضرت سعید بن وہب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، سمعت ابن مسعود یقول لا يزال الناس صالحین متماسکین ما اتاهم العلم من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومن اکابرہم فاذا اتاهم من اصاغرہم ہلاکوا۔ سیدنا سعید بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لا یزال الناس، ہمیشہ لوگ، صالحین متماسکین، ہمیشہ لوگ صالحیت پر قائم اور دائم رہیں گے، ما اتاہم العلم من اصحاب محمد ومن اکابرہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اس وقت تک وہ صالحیت پر قائم اور دائم رہیں گے جب تک کہ ان کے پاس علم آئے گا۔ تو اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے وسیلے سے آئے، ومن اکابرہم، اور اکابرین کے وسیلے سے جب تک لوگوں تک ایمان پہنچے گا، دینیات کے علوم پہنچیں گے، معارف پہنچیں گے، اسرار و رموز پہنچیں گے، جب اکابرین کی تحقیقات آپ تک پہنچیں گی تو آپ صالحیت پر قائم رہیں گے، آپ ایمان پر قائم رہیں گے۔ اور جب لوگوں کے پاس علم پہنچے اصاغرین کی طرف سے، یعنی جن کو قرآن و سنت میں رسوخ حاصل نہیں تھا، پختگی حاصل نہیں تھی، جن کو وہ جذب دروح حاصل نہیں تھا، وہ جن کو قرآن مجید فرقان حمید کا کامل و اکمل فہم حاصل نہیں تھا، جب ان چھوٹے چھوٹے بونے قسم کے ڈاکٹرز، انجینئرز اور اس قسم کے لوگوں سے جب علم پہنچے گا تو پھر لوگ صالحیت پر قائم نہیں رہ سکیں گے، وہ ایمان پر، دین پر، شریعت پر اور اسلامی تہذیب و تمدن اور ثقافت پر قائم نہیں رہ سکیں گے۔ اور اسی طرح حضرت امام اوزائی سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، خذوا من الرأی ما يصدق من كان قبلكم ولا تأخذوا ما هو خلاف لهم فإنهم خير منكم وأعلم۔ آپ فرمایا کرتے، خذوا من الرأی، اس رائے کو قبول کرو، اس علم کو قبول کرو، اس تفسیر کو، توضیح کو اور تشریح کو قبول کرو، ما یصدق من کان قبلکم، جو تم سے پہلے یعنی تمہارے اکابرین کی تصدیق کرے، یعنی جو تمہارے اکابرین کی تحقیقات کے موافق ہو، اس رائے اور اس خیال کو قبول کرو۔ جب بھی آپ کسی تحقیق پر پہنچتے ہیں
آپ کی تحقیق کامل و مکمل ہو جاتی ہے، آپ کسی منزل مقصود پہ پہنچ جاتے ہیں، تحقیق کرنے کے بعد، محنت کرنے کے بعد، ریاضت کرنے کے بعد، سخت کوشش کرنے کے بعد اور اجتہاد کرنے کے بعد۔ تو اپنانے سے پہلے اور آگے پھیلانے سے پہلے دیکھ لو کہ کیا تمہاری تحقیقات تمہارے اکابرین کی تحقیقات کے مطابق و موافق ہیں۔ اگر وہ خیال، وہ رائے، وہ عقیدہ، وہ نظریہ اور وہ تحقیق اکابرین کے موافق اور مطابق ہے تو پھر اس کو لے لو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں وَلَا تَأْخُذُوا مَا هُوَ خِلَافٌ لَهُمْ، اور ہرگز اسے قبول نہ کرو اور اس تحقیق کو نہ اپناؤ اور اس گمان اور اس زن اور اس خیال کو اپنے ذہن کے کروڑویں حصے کے اندر بھی اسے جگہ نہ دو اور اس نظریے کو نہ بیٹھنے دو، اس تحقیق پر نگاہ اٹھا کر نہ دیکھو، ردی کی ٹوکری میں اس کو پھینک دو۔ جو تحقیق، جو نظریہ، جو رائے، جو تمہارا خیال اور تمہارا اجتہاد اور تمہاری کوشش تمہارے اکابرین بزرگوں کے اور اسلاف کے خلاف ہے، اسے قبول نہ کرو۔ فَإِنَّهُمْ خَيْرٌ مِّنْكُمْ وَأَعْلَمُ، کیوں؟ وہ اسلاف، وہ اکابر، وہ بزرگ، وہ محدثین، وہ مفسرین اور اصحاب رسول، تابعین و اتباع التابعین تم سے بالیقین بڑے ہیں، اور بالیقین تمہارے مقابلے میں وہ زیادہ بھلائی پر اور خیر پر قائم ہے۔ اپنی رائے پر محض اکتفا نہ کرو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے ان فیصلوں کو کل عدم قرار دے دیا، حجاج بن یوسف کے ان فیصلوں کو جو اس نے علماء کے ساتھ مشاورت کیے بغیر اور علماء کی رائے کے خلاف جو اس نے فیصلے جاری کیے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حجاج بن یوسف کے ان ضوابط کو اور ان قواعد کو اور ان اصولوں کو اور قائم کردہ اس کے فیصلوں کو کل عدم قرار دیا اور ردی کی ٹوکری کے اندر پھینک دیا۔ کیوں؟ وہ فیصلے اکابرین کی تحقیقات کی روشنی کے مطابق نہ تھے۔ حضرت سیدنا ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کاتب عمر بن عبد العزیز برد احکام من احکام الحجاج مخالفت لاحکام الناس، کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے حجاج بن یوسف کے ان فیصلوں کو رد کر دیا، ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جو اس نے علماء کی رائے کے خلاف فیصلے کیے تھے۔ اور اسی طرح حضرت امام ابو اسحاق فزاری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، امام اوزاعی بیان کیا کرتے تھے رحمہ اللہ تعالی، اصبر نفسک علی السنہ، اپنے نفس کو روکے رکھو جمال و سنت پر، سنت پر قائم ہو جاؤ، اپنے وجود کو، اپنے ذہن کو، اپنے خیالات کو انتشار اور افتراق کی نظر نہ ہونے دو۔ اصبر نفسک علی السنہ، سنت پہ ڈٹ جاؤ، قائم ہو جاؤ، جم جاؤ۔ وقف حیث وقف القوم، اور وہاں پہ ٹھہر جاؤ جہاں پہ اسلاف ٹھہرے۔ وقل بما قالو، بس وہ بات کہو جو انہوں نے ارشاد فرمائی۔ وکف عما کفوا عنہ، اور اس سے رک جاؤ جس سے وہ اسلاف رک گئے۔ وسلک سبیل سلفک الصالح، اور اس راستے پر چلو جس راستے پر سلف صالحین چلے۔ فَإِنَّهُ يَسَعُكَ مَا وَسِعَهُمْ، تمہیں بھی وہ چیز کافی ہے جو ان کو کافی تھی۔ اس کے علاوہ بے شمار محدثین اور مفسرین نے اپنا اپنا نظریہ پیش کیا۔ یہاں پر میں حضرت امام صدر الدین محمد بن علاء الدین علی بن محمد بن ابی العز الحنفی الازرعی الصالحی الدمشقی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا قول نقل کر دوں۔ وہ فرماتے ہیں یہ جو صحابہ کرام ہیں، یہ جو تابعین ہیں، یہ جو اتباع التابعین ہیں، یہ جو اسلاف ہیں، یہ جو بزرگ ہیں، یہ جو محدثین ہیں، یہ جو مفسرین ہیں، انہوں نے قرآن و سنت کو محض اس طرح نہیں سمجھا جس طرح ایک بچہ قاعدہ کو سمجھتا ہے، یعنی صرف الفاظ کو رٹ لیتا ہے،
صحابہ نے صرف حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو تعلیم پائی وہ صرف الفاظ کی تعلیم نہیں پائی، الفاظ کی کا علم بھی حاصل کیا، معانیوں، مفاہیم اور اسرار و رموز کا علم بھی حاصل کیا، ظاہر کا علم بھی حاصل کیا اور باطن کا بھی علم حاصل کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کو تو شاید پتہ ہی نہ ہو، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس آیت کا معنی کیا تھا؟ یعنی ان کو نہیں پتا تھا اس چیز کا کہ یہ قرآن محفوظ رہے گا کہ نہیں رہے گا، بس ایمان بالغیب ہوگا۔ یعنی وہ تہ تک نہیں پہنچے اس مسئلے کی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسا بوگس آپ کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے۔ مرزا انجینئر، آپ نے کتنی بڑی تہمت لگا دی، آپ نے کتنا بڑا الزام لگا دیا صحابہ رسول پر۔ سنیے یہ ہمارے کابرین کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں سنو، اللہ اکبر کبیرہ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَنْقُلُوا نَظْمَ الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، کہ صحابہ کرام، تابعین اور بعد میں جو آنے والے اسلاف اور کابرین ہیں، انہوں نے صرف الفاظ قرآن اور سنت، قرآن و سنت کے الفاظ ہی کو فقط نقل نہیں کیا، بل نقلوا نظمہ و معناہ، بلکہ انہوں نے قرآن اور سنت کے الفاظ بھی نقل کیے، بیان کیے، اور ان کے معانی و مفاہیم کو بھی بیان کیا، ظاہر کو بھی بیان کیا اور باطن کو بھی بیان کیا۔ ان کا ایمان بالغیب بالیقین تھا، ہم سے زیادہ ان کا ایمان مستحکم اور مضبوط تھا، وہ ہم سے زیادہ یقین کے اعلیٰ ترین درجوں پر فائز تھے۔ آپ کو شرم نہیں آتی اصحاب رسول پر اتنا بڑا الزام بولتے ہوئے اور لگاتے ہوئے؟ وَلَا كَانُوا يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ كَمَا يَتَعَلَّمُ الصِّبْيَانُ، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رسول نے قرآن اس طرح نہیں سیکھا تھا جس طرح ایک بچہ قاعدہ کے الفاظ کو رٹ لیتا ہے اور یاد کر لیتا ہے، جبکہ اس کو اس کے معنی معلوم نہیں ہوتے، مفاہیم اس بچے کو معلوم نہیں ہوتے، اور وہ ان کے جو باطنی کیفیات ہیں، الفاظ کی تشریحات ہیں، اس بچے کو معلوم نہیں ہوتی۔ وَلَا كَانُوا يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ كَمَا يَتَعَلَّمُ الصِّبْيَانُ، انہوں نے قرآن کو اس طرح نہیں سیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح بچہ اپنے استاد سے سبق سیکھتا ہے، کہ صرف ظاہر کے الفاظ تو پڑھنا جانتا ہے مگر ان کے معانی و مفاہیم اور اسرار اور رموز تک ان کی رسائی نہیں ہوتی ان بچوں کی۔ بل يتعلمونه بمعانیہ، بلکہ انہوں نے الفاظ کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کے اور نصوص شرعیہ کے معانی کو بھی، بواطن کو بھی سمجھا۔ وَمَن لَّا يَسْلُكُ سَبِيلَهُمْ فَإِنَّمَا يَتَكَلَّمُ بِرَأْيِهِ، اور جو بھی ان کے راستے پر نہیں چلتا، اصحاب رسول، تابعین، اکابرین، محدثین، مفسرین، اپنے بڑوں کے اسلاف کے راستے پر جو نہیں چلتا اور وہ اپنی رائے کو ترجیح دیتا ہے، وَمَن يَتَكَلَّمُ بِرَأْيِهِ وَمَا يَظُنُّهُ دِينَ اللَّهِ، اور وہ جو اپنی رائے پر عمل کرے گا تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا، وہ اسی کو دین سمجھ لے گا، وہ اسی کو قرآن سمجھ لے گا۔ وَمَن يَتَكَلَّمُ بِرَأْيِهِ، اور جو اپنی رائے پر کلام کرے گا، وَمَا يَظُنُّهُ دِينَ اللَّهِ، تو وہ اس کو اللہ کا دین سمجھ لے گا۔ وَلَمْ يَتَلَقَّ ذَلِكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، جبکہ قرآن و سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ فَهُوَ مَعْصُومٌ وَإِنْ أَصْابَ، تو وہ اس وقت گنہگار ہوگا اگرچہ وہ صحیح مراد کو بھی پہنچ جائے، اکابرین کو چھوڑ کر، اسلاف کو چھوڑ کر محنت کرے، صحیح مراد کو بھی پہنچ جائے اور کہے کہ بابے تو شاید کوئی نہیں، بزرگ تو شاید کوئی نہیں، بڑے تو شاید کوئی نہیں، صحیح بھی سمجھ لے، فَهُوَ مَعْصُومٌ، تھا کے ساتھ مَعْصُومٌ وَإِنْ أَصْعَابَ، وہ گناہگار ہے، وہ فاسق و فاجر و بدماش ہے اگرچہ وہ صحیح مراد کو بھی پہنچ جائے۔ وَمَنْ أَخَذَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَهُوَ مَأْجُورٌ وَإِنْ أَخْطَأَ،
اور جو اپنے اکابرین کی تحقیقات کی روشنی میں قرآن و سنت کو لیتا ہے اور سمجھتا ہے، اس سے خطا بھی ہو جائے، غلطی بھی ہو جائے، پھر بھی اس کو ایک اجر ملتا ہے۔ لیکن ان اصحاب یضاعف اجرہ، اور اگر وہ صحیح مراد کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے دگنا اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ خیال کرنا کہ از خود ترجمہ پڑھ لیا جائے تو قرآن و سنت کو سمجھا جا سکتا ہے، یہی بڑے قادیانی یعنی بڑے مرزا کی یہی روش تھی اور اس کی یہی تعلیمات تھی۔ اللہ معاف فرمائے، انجینئر مرزا محمد علی جہلمی صاحب کی بھی یہی تعلیم ہے، اور یہی اپنے چھوکروں کو تربیت کی جاتی ہے کہ تم از خود قرآن مجید کا ترجمہ پڑھو تو جو تمہیں سمجھ میں آ جائے وہی دین ہے، وہی قرآن ہے، اور قرآن و سنت کا وہی منشا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعقیدگی سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ بر وقت آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔